بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 272 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 83، 84 اور 85، 83، 84 and 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افغیر دین اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے دین کے، یبغون، یہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، من فی السماوات، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعون، بلوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما انزل، اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، وما انزل، اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر، و اسماعیل، اور اسماعیل، اور اسحاق، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون، اور دوسرے انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، کسی کے درمیان ان میں سے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی، اور جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلامی، سوائے اسلام کے، دینن، کوئی اور دین، فلن یقبل، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے، وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ پیغمبروں کو عطا کی گئیں، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ دوسری بات، حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے۔ تیسری بات، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر۔ چوتھی بات، اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ پانچویں بات، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ چھٹی بات، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ساتویں بات، ہم اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے۔
آٹھویں بات، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ نویں بات، آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ پیارا دین دیا ہے جو ہر قسم کی کجی اور باطل سے پاک ہے، اور یہ دین کامل و مکمل دین ہے، جس کی وضاحت سورہ مائدہ کی اس آیت میں کی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ نقص اور کمی سے پاک دین ہے دین اسلام، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین حنیف سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ اس دین کی نسبت اس ایک رب کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ جب ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے تو ان انسانوں کو کیا ہوا کہ وہ اس رب کے دین سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سورج رب کی فرما برداری کر رہا ہے، چاند پروردگار کی فرما برداری میں ہے، ستارے اور سیارے پروردگار کی فرما برداری میں ہیں، یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی سب پروردگار کی فرما برداری میں ہے، زمین اور آسمان اور دیگر مخلوقات سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے۔ اور یہ آیت افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ ہم سب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جب بے جان اور بے عقل زمین آسمان اور میں رہنے والی ساری مخلوق اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اے انسانوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم اس رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے دین کو ماننے سے بھاگ رہے ہو اور کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سب کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ نے دین حق سے منہ موڑا اور دین میں تحریف کرنے کے باوجود اپنے دین کو نبیوں سے منسوب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان باطل قوموں سے کہہ دیجیے اور اعلان کر دیجیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولاد پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ و عیسیٰ ان تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ ہم ان نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے جیسا کہ یہود اور نصارہ تفریق کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کو ماننے کے سلسلے میں نسب اور خاندان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں خاندان کا ہے تو ہم نبی مانتے ہیں ورنہ نہیں، جبکہ یہ سراسر باطل عقیدہ ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بنیادی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس نے انہیں بھیجا ہے اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سارے ہی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جب سب نبیوں کا بھیجنے والا اللہ ہی ہے تو کسی نبی کو ماننا اور کسی نبی کا انکار کرنا سراسر غلط ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والا سارے ہی نبیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرے گا جو اس دین کو چھوڑ کر دوسرا دین پسند کر رہا ہے، اور اس سے اس کے دین کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، اور ایسا شخص آخرت میں انتہائی نقصان اور خسارے میں ہے۔ پروردگار ہمیں اس دین اسلام سے چپکے ہوئے رہنے اور اسی اسلام سے جمے ہوئے رہنے، جڑے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔